بظاہر بڑی سیدھی سی بات ہے. ہاؤ ڈو یو سی؟ اب آبویسلی لگ یہ رہا ہے کہ اب تو ایک اور بہت بڑا پینڈوراز باکس آگے کھلے گا. ابھی تو عمران خان پرانے مقدمے بھگت رہے ہیں. اب یہ بڑا خوفناک قسم کا مئی 9 دوسرے، اور انہوں نے کتاب بند نہیں ہوئی، چیپٹر بند نہیں ہوا جنرل فیض کے ساتھ. یہ چیپٹر تو ابھی اور کھل رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز فار پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ شکریہ مالک. پہلی چیز یہ کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ والی جو بات ہے جو آخری پیرا میں نظر آتی ہے کہ جس میں پولیٹیکل ایجیٹیشن کی بات ہے، ظاہر ہے جب ورڈ ایجیٹیشن آ جائے تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اس کا تعلق 9 مئی سے ہی ہے. آئی ڈاؤٹ کہ وہ چیز اس حد تک کھلے گی، کیونکہ وہ چیز اگر کھلتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کی اگر بات آتی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنرل نہیں مظہر ٹو ریمائنڈ یو، میں ابھی جو December 10, 2024 کی پریس ریلیز پڑھ رہا تھا اس میں مئی 9 بائی نیم ہے، اور باقی ایجیٹیشن کے ہوٹس والے یہ وہی جملے ہیں جو اب بھی ریپیٹ ہوئے ہیں آج بھی. ہاں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر آپ 2-2.5 سال بعد اس فیصلے کے اندر بھی آپ یہ لکھتے ہیں کہ ابھی وہ زیر تفتیش ہے معاملہ، جبکہ شروع میں جب یہ واقعات ہوئے تھے تو یہی کہا گیا تھا کہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. تو اوپن اینڈ شٹ کیس کو اگر 2.5 سال ہو گئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں، کیونکہ جب آپ پولیٹکس کو بیچ میں لے آتے ہیں نا اور پولیٹیکل انوالومنٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں تو اس میں پھر دونوں ڈیبیٹ ہوتی ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اور پری ریٹائرمنٹ آپ کا پولیٹیکل. ظاہر ہے جنرل فیض حمید ایک بہت ہی متنازع شخصیت تھے اور وہ بہت متنازع ہو گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جو کانفلکٹ کی بنیاد بنی تھی، باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، وہ فائل تھی جو اکتوبر میں موو ہوئی تھی، جس میں جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کا ٹرانسفر کر دیا جائے اور عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ان کو دسمبر تک رکھا جائے، اور ان کا اپنا پرسپیکٹو تھا کہ افغانستان کی صورتحال میں انوالوڈ ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی جو 2022 میں ہوئی اور جو الٹیمیٹلی لیڈ ٹو عمران خان آؤسٹر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو وہ پوری ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ پولیٹیکل انوالومنٹ کی بات کریں تو اس میں صرف فیض حمید تک بات رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جنرل باجوہ نہ آئے بیچ میں، کیونکہ ان کا بھی رول جب اب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل انوالومنٹ جو رہنا وہ ظاہر ہے آرمی کے اس ڈسپلن اور اس کوڈ کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ پولیٹیکلی اتنے انگیج تھے جو اس کے وہ تھے، وہ متنازع تھے، تو کیا جنرل باجوہ کا ذکر نہیں آئے گا؟ کیا جنرل باجوہ کے رول پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ تو اگر سوال اٹھیں گے تو یہ بات اپنے جگہ سامنے آئے گی کہ جنرل باجوہ نے اس دوران کیا رول پلے کیا. کیا وہ اس آرمی کوڈ کی اور ان چیزوں کی پاسداری کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور جو کہ ہونا چاہیے؟ آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز تو ہوئی تھی نا مظہر، ایک انٹرسٹنگ چیز تو ہوئی تھی کہ جب فائنلی بڑے جھگڑے کے بعد اور باجوہ صاحب نے تو یہ بھی میسج بھیج دیا تھا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر میرا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا ان کے ٹرانسفر کا، بیکاز ہم نے اناؤنس بھی کر دیا ہے. تو پھر ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا. وہ بھی ایک سارٹ آف کمپرومائز تھا نا، بیکاز ایز اے کور کمانڈر پشاور وہ ڈیل کر سکتے تھے یہ افغانستان اور ٹیررزم والے ایشو کو. تو وہ ایک ہلکا سا ٹروس تو ہو گیا تھا بٹوین جنرل باجوہ اینڈ پرائم منسٹر عمران خان. یہ تو بعد میں جب ان کے پھیرے چکر بہت لگ رہے تھے اس پہ جھگڑا ہوا. اینی وے ویل کم بیک ٹو دیٹ. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جنرل فیض کا جو انوالومنٹ تھا وہ مجھے سینٹ کے الیکشن میں بھی نظر آتا ہے، جو کہ اگر آپ حاصل بزنجو کا وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لیں یا جو انہوں نے تقریر کی تھی جب ان کی میجورٹی تھی اور اس کے باوجود بھی حاصل ہار گئے تھے، تو وہ ساری چیزیں جب ہم اس چیز پر آتے ہیں نا تو سیاسی طور پہ انفارچونیٹلی ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے جو ہے پولیٹکس میں انوالو کیا جاتا ہے، اب پولیٹکس میں پولیٹیشینز انوالو کرتے ہیں یا پولیٹکس میں وہ خود انوالوڈ ہوتے ہیں، اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا، اتنا تو کوئی بھی نہیں بچا کہ کوئی دوسرے کو گھسیٹ لے، وہ تو دونوں ہاتھوں سے، دونوں تو خواہش ہو تو ایک تعلق بنتا ہے. تو کیا یہی بات ہے مالک؟ تو کیا یہ فیصلہ آگے کی کوئی ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے
میں اسی پہ آ رہا ہوں کوئی ویو ایک تو یہ بھی ہو سکتی چوز یور فرینڈلی آفیسر مور کیئرفلی. ایک تو یہ بڑا کلیئر میسج آئی تھنک. منیب آپ کیسے دیکھتے ہو اب آنے والے دن؟ بیکاز مجھے تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ بہت سختیاں بڑھیں گی, بہت ہی ہارڈ سٹیٹ تو ہو گئی ہے, حالانکہ ہارڈ سٹیٹ کو زیادہ اگینسٹ کرپشن ہونا چاہیے, وہاں پہ کوئی نہیں ہاتھ ڈال رہا, لیکن ادھر ہارڈنس بہت زیادہ ہے. کیسے آپ دیکھ رہے ہو اس کا پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے مستقبل کے لیے؟ مالک صاحب میرے خیال میں تو ان آل لائکلیہڈ یہ جو آخر میں وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کے اندر جو آخر میں چیز جس کے اوپر ہم مینلی بات بھی کر رہے ہیں وہ اٹ ہیزنٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو می ایٹ آل, کیونکہ پچھلے سال دسمبر میں اگست میں 2024 میں مجھے اس وقت یہ خبر تھی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے میوٹنی کا جو معاملہ ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کے ساتھ, اور وہ چارجز ایسے ہیں جو نیچرلی کسی سٹیج پر پین آؤٹ کریں گے اور سامنے آ جائیں گے. لیکن میرا اس وقت آرگیومنٹ یہ تھا, نیچرلی جب آپ اس کے اوپر خبر لیتے ہیں کہ یہ چارج شیٹ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, تو اس میں پھر خبر یہ تھی بیسیکلی کہ نہیں جی جو چارج شیٹ کے اندر ہے اس سے آگے جا کر معاملات جو ہوئے ہیں اس کے اندر چیزیں اسٹیبلش ہوگی, اور جو ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ فیض حمید صاحب کی میں 9 میں بھی انوالومنٹ ہے, اور وہ یہ کام دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی بہشت پر ہو رہا تھا, انفیکٹ ان کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ عمران خان صاحب جی ایچ کیو حملہ کیس جو کہ 9 مئی کا ہے اس میں چارج شیٹ ہوئے ہوئے ہیں پچھلے سال دسمبر سے, وہ دسمبر سے ابھی تک مطلب اس میں کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی, بتایا جا رہا ہے شاید اگلے مہینے ہو. فیض حمید صاحب کا اگر اس معاملے میں 9 معاملے میں ان کو کیا جاتا ہے پروسیکیوٹ, تو وہ بھی ایک سوال ہے کہ کیونکہ جیسے باقی لوگ 9 مئی میں پروسیکیوٹ ہوئے, آپ ایک وکیل ہیں, میں آپ سے اس اینگل سے سوال پوچھ رہا ہوں. جب مقدمہ ہوا تو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تو پورا جوڈیشل سٹرکچر ری اسٹرکچر ہو گیا, 27ویں ہوئی تو پورا باقی چیزوں کے ساتھ آرمی کا ری اسٹرکچر ہو گیا, سارا جو پاور سٹرکچر تھا سب کچھ. یہ آپ سوچیں کہ اب اگر مقدمہ چلتا ہے, میں آج 23 کی بات نہیں کر رہا, اب 2026 میں جب ٹرائل چلے گا تو تب یہ دونوں ری اسٹرکچرنگ کے بعد کتنا ممکن ہوگا عمران خان کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے ریلیف لینا ود دا پوسٹ 26th امینڈمنٹ جوڈیشری اینڈ دا پوسٹ 27th امینڈمنٹ پاور اسٹرکچر؟ I would say next to impossible, کیونکہ جو چارج شیٹ اگر آپ پڑھیں, جو چلیں میں فیض حمید کے معاملے کو نہیں دیکھ رہا, میں تو عمران خان صاحب والا معاملہ دیکھ رہا ہوں, تو اس میں جو ایویڈنس کے طور پر کوئی 6-7 USBs ہیں اور متعدد چیزیں ہیں جو پرووائڈ کی گئی ہیں اس کیس کے اندر. اب اس میں خان صاحب کا فزیکل پروگزیمیٹی کا نہ ہونا, وہاں پر ان کا ان ٹرمز آف فزیکلٹی وہاں نہ ہونا, وہ ایک ریلیف کا باعث ضرور سوچ سکتا ہے. لیکن وہ تو کلوژن, وہ تو کانسپریسی کلوژن. ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر ان کے بحث پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے جو کہ اور بہت سی آفیشیل پریس کانفرنسز میں بہت سی پولیٹیکل پریس کانفرنس کو ماسٹر مائنڈ تو پہلے ہی ریفر کیا جاتا ہے, تو وہ کلوژن والا اینگل تو ہے. سو وہ تو اینگل اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے گرفتاری کے بعد چند اور لوگوں کی گرفتاری اور کافی مٹیریل جو پرووائڈ کیا گیا اور جو موجود ہے, اگر تو وہ 2 چیزیں اسٹیبلش, ایک یہ کہ فیض حمید صاحب کو جوڑتا ہے 9 مئی سے, تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض حمید صاحب کا بھی جیسے دیگر لوگوں کا ملٹری کورٹ کا اندر ٹرائل ہوا اور فیصلہ آیا ویسے ہوگا جن کے بارے میں لکھا گیا کہ اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, عام عدالت میں چلے, وہ تو پھر ایک لمبا رن ہے. دوسری جو ایک پرابلمٹک ایکویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کام چل رہا ہے, مطلب وہ 9 مئی کا ایک کیس چل رہا ہے جسے ہم جی ایچ کیو حملہ کیس کہتے ہیں, وہ ATC میں چل رہا ہے. لیکن اگر فیض حمید صاحب کے بیانات اور ایویڈنس کے ساتھ کوئی چیز اور سامنے آتی ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب کا ایک اور معاملہ ملٹری کورٹ کے اندر بھی چل سکتا ہے, جس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک دلیل, ایک آرگیومنٹ تھا, which obviously جس کی وجہ سے کچھ ایک ٹینشن بھی تھی کہ یار یہ ایک بڑا سخت پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا
لیکن جو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر ہوا ہے، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اور جتنی جو ہارڈ اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ آج ہم بن چکے ہیں ان آلموسٹ ایوری وچ وے، اس سے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی ہو جائے گا. اور اگر یہ ہوا تو پھر یہ بھی ایک بڑا سخت پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، کیونکہ وہ کیس اس میں فیض حمید صاحب نہیں جائیں گے، فیض حمید صاحب کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہی ہوگا. اور اگر ملٹری کورٹ ٹرائل میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ مل کے فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ کیا، تو نیسیسریلی عمران خان صاحب بھائی وہ گلٹ بائی ایسوسیشن والا معاملہ تو نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ہی ہوگا. عمران خان صاحب کو بھی روپ ان کیا جا سکتا ہے ایک ملٹری کورٹ کے اندر.